अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ में हंसते बसते खेलते आबाद हैं। अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ सबकी खुशियाँ देख रहे हैं और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा जनाब, तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका नाम है मार्केट में नवा बाबा आ गया जी। मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई की एक और वीडियो मार्केट में आई है, उस पर रिएक्शन देंगे। जैसा कि आपको पता है आजकल तो नए नए बाबे, नए नए ट्रेंड सेटर बाबाज मार्केट में आ रहे हैं और एक टपुट्टो बाबा निकल रहे हैं। छुफ छुफ वाला बाबा भी आपको याद होगा, मुझे छुफ छुफ करते होते थे और दुनिया ऐसे पागलों की तरह लहरा रही होती थी जैसे पता नहीं बाबा जी की फूको इंच की है। अल्लाह पाक जनाब हिदायत दे सबको। तो जनाब वीडियो पे रिएक्शन देंगे, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले प्यारे प्यारे साथियों, प्यारे बहन भाइयों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो लगती है तो नोटिफिकेशन फ़ौरन से आपके पास आ जाया करे। वीडियो पसंद आ जाए आपको पसंद, वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो जनाब लाइक कर दिया करें, कमेंट किया करें लाजमी, और शेयर भी कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ और भी लोग देख सकें और हमारी यूट्यूब फैमिली जल्दी से बढ़ जाए। तो चलें फटाफट से चलते हैं वीडियो की तरफ और फिर वीडियो देख के बातें करेंगे मजीद इसके ऊपर। बाबा साहब ना 3 साल मुरीद के यहाँ चले गए। 3 साल हांसा में आपने क़याम फरमाया। 3 साल वालदा तो उनकी जल्दी इंतकाल कर गए, लेकिन बाबा साहब वहीं रह गए थे। वो हज़रत जमालुद्दीन बड़े खूबसूरत थे, बड़े प्यारे थे, वैसे भी अदाएँ बड़ी अच्छी थी उनकी, आलिम फाजिल थे। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी एक दफ़ा पाक पतन आए बाबा फरीद साहब को मिलने, तो उन्हें जमालुद्दीन आंसवी पसंद आ गए। उन्होंने मुल्तान जाके बाबा फरीद को ख़त लिखा कि मेरे सारे मुरीद और खुलफा ले ले पर अपना जमालुद्दीन मुझे दे दे। तो बाबा साहब ने जवाब में एक की जुमला का और बड़ा शानदार कहा, कहने लगे बहाउद्दीन हद करते हो, कभी किसी ने अपना जमाल भी किसी को दिया है? ये तो मेरा जमाल है, ये भी कभी किसी ने किसी को दिया है? अल्लाह अकबर। उन्होंने ना कोई रूहानी कशिश डाली हज़रत जमालुद्दीन आंसवी के दिल पे। तो बाबा साहब असबाक पढ़ा रहे थे शागिर्दों को, तो हज़रत जमालुद्दीन आंसवी आ गए। आके कहने लगे हुजूर मैंने मुल्तान जाना है। बाबा साहब ने फरमाया कोई काम है, कोई मजबूरी है, कोई रिश्तेदारी है? समझ गए बाबा फरीद साहब के मामला पीछे से गड़बड़ हो गया, क्या मसला है? कहने लगे हुजूर मैंने हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया से मिलना है। मोहब्बत में शराकत दारी नहीं कबूल होती ना, बाकी माफियां मिल जाती हैं, शराकत दारी की कोई माफी ये तूने क्यों की? शरीक तूने कैसे बना ली? एक दर फड़िए ते मोहकम फड़िए ते एक दई हो के मरिए, ये तूने क्या किया? फरमाने लगे अच्छा बहाउद्दीन ज़करिया से मिलना है? कहा हाँ। प्यार बड़ा था बाबा साहब का ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया से, मोहब्बत बड़ी थी। फरमाया अच्छा मैं तेरी खातिर यहां आया हूं और तूने कोई कदर ही नहीं डाली। तू कहते आगे जाना है, जा अब तू उसी के पास जाएगा। हज़रत जमालुद्दीन आंसवी कहते मैं निकल आया पर सीने का नूर सारा रुखसत हो गया, ना मैं मुल्तान जा सका और ना मैं बाबा साहब का रह सका। 3 साल हो गए माफियाँ मांगते, पर बाबा साहब ने फरमाया यार मैं तेरी खातर बुढ़ापे में यहाँ आया और तूने सोचा ही नहीं, तूने कदर ही नहीं डाली, तूने ये क्या किया मेरे साथ? चूंकि आपको पता है तसव्वुफ के यहाँ कैसी कैसी चीजें पाई। हमारे आप लाहौर शहर में एक मज़ार है माधू लाल हुसैन जी। वो कहते हैं माधू लाल एक लड़का था हिंदू और हुसैन जो है वो एक मुसलमान बुजुर्ग थे, वो उस लड़के पर आशिक हो गए थे और वो इश्क मशूकी उन्होंने वो यानी 2 मर्दों की आपस में चलाई है, एक हिंदू की और एक मुसलमान की। और कहते हैं वो आज भी वो मेला चरागा होता है उनके नाम के ऊपर। और वो कहते हैं कि जी वो चूंकि उनके दरमियान एक इश्क मोहब्बत का रिश्ता था तो वो उनका नाम जो है इकट्ठा बन गया और उसमें माधू लाल का नाम पहले बोला जाता है और हुसैन का। जज्बो मस्ती की इसी कैफियत में एक रोज एक कारोबारी और मुअज़्ज़िज़ हिंदू घराने के माधु को क्या देखा, सालों उसके घर के चक्कर लगाते रहे और उस वक्त तक वहां से ना हटे जब तक माधु को अपना जानशीन न बना लिया। माधु उनका हम नवा और हम सफर बना तो अल्लाह के इस वली ने उससे वादा कर लिया, पहले नाम माधु का होगा फिर लाल हुसैन। और ऐसा ही हुआ, तभी तो बशर 2 और नाम एक है, माधु लाल हुसैन। दोस्तों के साथ सैर कर रहे थे, देखा कि यकायक एक घोड़ा सामने आया, उसका पर एक बेटा बहुत खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ है। उन दोस्तों से पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा ये
हिंदू ब्राह्मणों के एक बेटे हैं, इनका नाम माधव है। जब सरकार ने उनकी तरफ गौर से देखा तो उनके चेहरे से सुआएं निकल रही थी। पूछा ये कहाँ से रहते हैं, कहना कि ये शदरे में रहते हैं और हिंदू ब्राह्मणों की जो ऊंची जात है उनके बेटे हैं। कुछ दिनों के बाद आपने अपना मस्जिद छोड़ा और शदरे में चले गए। शदरे में जाके सरकार माधव के मकान के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कुछ अरसे के बाद माधव सरकार आपके पास आने शुरू हो गए। कुछ अरसा आपके पास रहे, लेकिन इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि माधव सरकार जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपके पास आने शुरू हो गए। माधव लाल ये कहा जाता है कि ब्राह्मण ज़्यादा था और ये शादरा के रहने वाले थे, यानी शादरा से मतलब है कि रावी के उस पार। तो शाह हुसैन को इनसे थोड़ा मोहब्बत और प्यार पैदा हुआ और फिर इनकी जो दोस्ती थी वो एक ऐसे रिश्ते में तब्दील हो गई कि उनको एक ही शख्सियत, लोगों के इमेजिनेशन ने, लोगों के तखय्युल ने उनको एक ही शख्सियत बना दिया। शाह हुसैन रावी के पार जाते थे और वहाँ पे अपनी मस्ती में गुम रहते थे। इसी दौरान उनकी नज़र माधव पर पड़ी। माधव उस वक़्त शादीशुदा था। तो जब माधव पे नज़र पड़ी तो वो पता नहीं कौन सा लम्हा था जिसने उन्हें इस तरह से अपने अंदर जज़ब कर लिया कि अब वो माधव पे फिदा हो गए। अब इस किस्म के वाकयात फिर आप जाहिर है कि इस किस्म, और आज तक आप टीवी पे आप देख ले, खबरें आती रहती हैं आए दिन। कभी कोई पीर जो है वो किसी लड़की को लेके भाग जाता है, कभी कोई इस तरह के मामला। अब ये सारी की सारी चीज़ों को उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए, जाहिर है मुसलमानों को ये समझाने के लिए कि भाई ये भी कोई एक तसव्वुफ का ऐसा रंग होता है जिसमें इंसान जो है कोई लड़का लड़की, कोई मर्द किसी मर्द के ऊपर आशिक हो जाता है या कोई मर्द किसी गैर महरम औरत पे आशिक हो जाता है, तो वो कहते हैं ये इश्क़ मजाजी या इश्क़ हकीकी, वो कहते हैं भाई इश्क़ हकीकी तक पहुंचने के लिए इश्क़ मजाजी की जरूरत है। अब ये सारी की सारी जो इन्होंने ये जाली चीज़ें थी, इनको जस्टिफाई करने के लिए इन वाकयात का सहारा लिया। बहरहाल जब इस बड़े लेवल की तब्दीली जिस रिलीजन ने लाई हो तो उसके दुश्मन भी उसी बड़े लेवल पे होंगे। उन्हीं दुश्मनों ने फिर झूठी और जाली रवायात घड़नी शुरू कर दी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी को मिलाइन करने के लिए। क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात मिलाइन होती है, उनको बदनाम किया जाता है, तो ज़ाहिर इस्लाम की तो पूरी की पूरी इमारत ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात पे खड़ी है। इस कुरान की भी तो ऑथेंटिसिटी आपकी जुबान मुबारक ही है। पूरे का पूरा रिलीजन आपकी जात के ऊपर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने फिर इस किस्म के वाकयात घड़ने शुरू किए और उनको किताबों में दाखिल करने की कोशिश की, पब्लिक के अंदर मशहूर कर दिया कि जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मिलाइन हो जाए, आपका करैक्टर मिलाइन हो जाए। वो शख्सियत जिसने आकर हया के हवाले से जो है वो रिलीजन में ऐसी एपेक्स के ऊपर तालीमात दी कि बेहयाई को, जिसको कहते हैं ना नथ डालने वाली बात, हालांकि पहले ऐसा नहीं था मामला, लेकिन इस कदर यहां तक फरमा दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि देवर भी मौत है। इस लेवल के ऊपर हया का जहां पे एहतमाम किया जाता हो, तो जाहिर है कि जो लोग बेहयाई को दुनिया में प्रेवेल करना चाहते हैं, शैतान और उसके एजेंट, कुरान हकीम में आया कि शैतान और उसके एजेंट तो चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई फैले। तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में ऐसे बहतान लगाए जाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करैक्टर बदनाम किया जाए, माअज़ल्लाह, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी हयासोज किस्म की को वाकयात इंजेक्ट कर दिए जाएं। और वो फिर वाकयात ज़ाहिर है कि वो हमारी तफसीर की किताबों के अंदर भी आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस की किताबों में नहीं आए, क्योंकि अहादीस में बहरहाल जान फटक की जाती है सही और ज़ईफ़ के एतबार से। तफसीर की किताबों के अंदर, तारीख़ तबरी के अंदर, तफसीर तबरी के अंदर इस तरह के वाकयात आए। और फिर इस किस्म के वाकयात तसव्वुफ़ की किताबों के अंदर भी, खुसूसन कश्फुल माजूब के हवाले से मेरे कि ये क्लिप्स भी रिकॉर्डेड हैं और मैंने लेक्चर भी रिकॉर्ड करवाया, उस किताब के अंदर भी साहब और सुकर की बहस में इस तरह के वाकयात सैयदना ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी के साथ नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक एक झूठा स्कैंडल घड़ा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ु बिल्लाह उनकी एक दफ़ा निगाह जो है वो ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी पे पड़ गई, तो आपके दिल में उनके लिए जो है वो कोई ऐसे जज्बात पैदा हुए,
تو اللہ تعالیٰ نے ان جذبات کی قدر کرتے ہوئے, اب دیکھیں نا کیسی, جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ میٹھی پوڑی کے اندر اتنے گستاخانہ واقعہ انجیکٹ کیا کہ جی وہ تو اللہ نے تو اپنے نبی کی قدر کی ہے جی, اس میں کون سا گستاخانہ واقعہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کتنے غیر محسوس طریقے سے گستاخی انجیکٹ کر دی کہ نبی کی چونکہ نگاہ پڑ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حالانکہ یہ نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نبی کی تعلیم ہے کہ اگر نگاہ پڑے تو ہٹا لو, اور صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر کسی غیر عورت پر نگاہ پڑے تو اپنی بیوی کے پاس جاؤ, اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس کے پاس ہے, جو نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا رہے ہیں. انہوں نے یہ معاملات کرنے تھے اور پھر جی وہ دل میں گھر کر گئی ان کی محبت, نعوذ باللہ من ذالک, تو اللہ نے اپنے نبی کا ریگارڈ کیا. اب دیکھیں آپ, اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی حیا سوز واقعہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ اس قسم کی بے حیائی کو کوئی نعوذ باللہ پروموٹ کرتا ہے, تو وہ ان کے دل میں گھر کر گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ زید ابن حارثہ کے دل میں نفرت ڈال دی سیدہ زینب کی, اللہ نے ڈال دی. حالانکہ میں نے بتایا کہ وہ تو ہاشمی اور غلام زادہ, وہ والا فرق تو آج بھی موجود ہے, آپ دیکھ لیں. وہ سٹیٹس کف بھی ایک ہی نہیں تھا, وہ یہ وجوہات تھی, تو وہ اس کی وجہ سے ان پہ حرام ہو گئی, تو انہوں نے طلاق دی, بعد میں شادی کر دی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو اسی حوالے سے جو تصوف کے ہاں جو ہے سکر کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے, اور جو صاحب کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے وہ تورات جو ٹیمپرڈ فارم میں ہے اس کے اندر ایک واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ان کی نگاہ ایک دفعہ اپنے صحابی اوریہ کی بیوی پہ پڑ گئی جو چھت کے اوپر نہا رہی تھی نعوذ باللہ, تو انہوں نے اوریہ کو جو ہے وہ آگے جنگ میں بھیج کے قتل کروا کے تو بعد میں اس کی بیوی کے ساتھ خود شادی کر لی نعوذ باللہ. اس سے تصوف کے ہاں صحف ثابت کیا گیا کہ بھول چوک, اور سکر کہتے ہیں وہ بھول چوک نہیں ہے, وہ تو بندہ اپنی ہوش میں ہی نہیں ہوتا. تو نعوذ باللہ نبی علیہ السلام بھی اپنی ہوش میں تھی, انہوں نے جان بوجھ کے نہیں دیکھا بلکہ آپ نعوذ باللہ ہوش میں ہی نہیں تھے. حالانکہ قرآن تو کیا کہہ رہا ہے, ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. وما ينطق عن الهوى, وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحى, وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وہی کرتا ہے. اور بخاری مسلم کی حدیث کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں, پردہ نشین لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے شرم و حیا والے تھے, یہ معاملات آپ کے ساتھ ہو نہیں سکتے. ایون حدیث کی کتابوں میں بھی کئی جعلی واقعات آ گئے, لیکن شکر ہے صحیح اور ضعیف کے فرق نے جو محدثین نے اسماء و رجال کا علم ڈیولپ کیا ہے اس کی برکت سے اکھاڑ کے وہ پرے پھینک دیے گئے. اور یہ تو شکر الحمدللہ کسی حدیث کی کتاب میں بھی واقعہ نہیں آیا, یہ تفسیر طبری کے اندر آیا. تفسیر ابن کثیر میں بھی حافظ ابن کثیر نے اسے نقل کیا اور کہا کہ یہ بالکل جعلی واقعہ ہے, اور علامہ قرطبی نے بھی اس کو جعلی کہا. لیکن تصوف کے ہاں نہ صرف یہ واقعہ نقل کیا گیا بلکہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی جو غلط عقائد اور نظریات تھے ان کو ڈیڈکٹ کیا اس واقعے کے ساتھ جو ہے ہی بالکل جعلی تھا. تو آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میں آلریڈی اس کے اوپر کافی دفعہ بول چکا ہوں. لمحہ فکریہ ہے, اس طرح بیٹھا کرتے تھے بابا لاہوری صاحب, اس طرح آنکھیں بند کر کے جذب کی کیفیت تاری رہتی, آپ اس طرح بیٹھا کرتے تھے. کبھی کسی نے آپ کو زمین پر بیٹھے نہیں دیکھا, آنکھیں بند ہیں, جذب کی کیفیت ہے, یار کے عشق میں مگن ہیں, بس آنکھیں اس طرح بند ہیں. وہ نا عشق کا مارا سائیں جلال بیچارہ وہ آ گیا. اب حضرت بیٹھے تھے اور ولی کا ایک روپ تھا, حضرت ہو کا عالم. اب وہ تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھا, تھوڑی دیر بعد نا حضرت کی آنکھیں کھلی, جذب کم ہوا, دیکھا تو سامنے بندہ بیٹھا ہے, اس کو اشارہ کر کے کہتے ہیں اوئے ادھر آ. وہ تھوڑا سا قریب ہو گیا, اسے پوچھتے ہیں ہاں کیسے آنا ہوا. وہ بڑا ڈر کے عرض کرتا ہے حضور وہ دل تھو مجبور ہاں کتے لگ گیا ہے. آپ نے فرمایا کتنے لگا ہے. عرض کرتا حضور ہے تے مسئلہ لگ ہندوؤں کر گیا ہے, تے حاضر ہو یہاں کو نظر کرم فرماؤ. آپ غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا تجھے حیا نہیں آتی؟ مسلمان ہونا, نبی علیہ السلام کا امتی ہونا تو وہ نعمت ہے جو انبیاء نے مانگی, اللہ نے عطا نہیں کی. تجھے اللہ نے بھی مانگی عطا کر دی, تو کیا بکواس کر رہا ہے, جا دفعہ ہو جائے یہاں سے. تو حضرت نے پھر آنکھیں بند کر لی, لیکن حضرت عشق تھا نا, نہیں گیا بیچارہ بیٹھا رہا. دوسری بار حضرت نے پھر آنکھیں کھولی, دیکھا تو بندہ پھر بیٹھا ہے. آپ نے اس کو تھوڑا اور قریب کیا, اور قریب آ گیا. آپ نے پھر پوچھا, اس نے وہی جواب دیا, حضرت نے بھی وہی جواب دیا, اور اس کو پھر کہا جا چلا جا, وہ پھر نہیں گیا. تیسری بار حضرت نے پھر آنکھیں کھولی تو دیکھا ابھی بھی بیٹھا ہے, اس کو قریب, وہ بالکل سامنے آ گیا. حضرت نے پھر پوچھا, اس نے وہی جواب دیا, لیکن اس بار بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے یہ جواب نہیں دیا. آپ نے پہلے اس کو بائیں ہاتھ کا تھپڑ مارا زور سے منہ پہ, ابھی سیدھا نہیں ہوا تھا, اتنی دیر میں حضرت نے دائیں کا بھی جڑ دیا. بس پھر حضرت کی بھی آنکھیں بند اور اس کی بھی آنکھیں بند, لگ گیا کنیکشن. حضرت اتنے میں لگتا ہے, کوئی زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا. حضرت کو لگانے والا ہو تو حضرت اتنے میں لگتا ہے. پھر حضرت وہ حال ہوتا ہے, سیونی مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی ہے. پھر اپنا حال کس کو یاد رہتا ہے.
او اللہ دے بندے ہو، اللہ دا خوف کرو. شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی، پنجابی نہیں آتی اور آپ کو انگلش نہیں آتی، ورنہ یقین کریں کہ گوروں کو مزاحیہ پروگرام لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہمارے علماء کی صرف تقریر لگا دیتے ہو. ایسے پاسبل ہے؟ اگلا سوال ہے، مجذوب اور کلندر کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھو کدھر کو پوچھ رہے ہیں سوال. اور صوفیاء کے ہاں اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرمانا. قرآن و سنت کا مجذوب اور کلندر سے کیا لینا دینا؟ کلندر کا تو آپ کو یعنی صوفیاء کی کتابوں کی روشنی میں بتایا جائے گا نا. قرآن و سنت کی روشنی میں پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا فراڈ ہے. قرآن و سنت میں سے صرف انہوں نے دلائل چند ایک چیزوں کے پکڑ کے اور اپنا یعنی لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے خاکے میں رنگ بھر کے تو ایک پکچر پیش کر دی ہے. مجذوب کہتے ہیں جی وہ جذب کی حالت میں چلا جائے. کلندر جس کو ہوش نہیں رہتی اور وہ ایسی ہوش اس کی جاتی ہے کہ وہ ننگے بھی پھیر رہے ہوتے ہیں. باقی جو بخاری مسلم میں ایک حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں پرانگدہ حال پھرتے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، غریب لوگ، ان کا لباس بھی اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن وہ اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں دیکھ لیں یہ ہمارے بھی یہ اس میں حضور نے تو کیا ننگے پھر رہے ہوتے ہیں. ننگے کے تو الفاظ ہی نہیں ہے. پرانگدہ حال یعنی اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس سر پہ رکھنے کے لیے پگڑی والے کپڑے بھی موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ لوگ نہیں ہیں جن کو آپ ذرا نماز آپ سنیں تو وہ نہیں پتہ، نماز تو چھوڑ دیں، آپ مغرب کی رکھتے پوچھ لیں تو وہ نہیں بتا سکتے. کوئی کلپ چڑھا ہوا ہے نا کرن شاہ صاحب دا، مغرب کی رکھتے نہیں ان کو پتہ. ان لوگوں کے بارے میں تو ان کے بارے میں نہیں ہے. بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا، صحابہ سے آپ نے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ اس سے زیادہ تو معزز شخص ہی کوئی نہیں ہے. یہ کسی دروازے پہ رشتہ مانگے تو لوگ رشتہ دے دیں، کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش قبول کر لیں. تھوڑی دیر بعد ایک غریب سا صحابی وہاں سے گزرا. وہ بھی صحابی تھا جو پہلے گزرا، کافر نہیں تھا، جس کے جسم پہ کپڑے بھی بڑے نامنل سے تھے. آپ فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا یہ جس دروازے پہ جائے دھتکار دیا جائے، کسی سے اس کی بچی کا رشتہ مانگے تو اس کو رشتہ بھی اس کو دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. تو یہ بڑا اس طرح کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پہلے شخص گزرا تھا نا، پوری زمین ان لوگوں سے بھر جائے نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایک بندہ اس سے بڑھ کے عزیز ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں تھیں. اس کو پکڑ کے مجذوبیت یا تصوف میں یا یہ کہنا کلندر ہوتے ہیں، یہ وہ اس طرح کی چیزوں میں، یہ مسٹسزم ایک پیرلل میں ایک ریلیجن ہے جو مسلمانوں کے ہاں صوفیت کے نام پہ پایا جاتا ہے اور ہندوؤں کے ہاں سادھوؤں کی شکل میں پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کرسچنز کے ہاں جو ہے اور جیوز کے ہاں جو ہے وہ راہبوں کی شکل میں پایا جاتا ہے. یہ ہر جگہ موجود ہے. باقی اس کا یہ یعنی انہی دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے نا زمین پہ قیامت نہیں آئے گی. اللہ اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو سجدے کروا رہے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں چموا رہے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو موحدین ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. یہ تو ان کے اپنے کرائٹیریا ہیں. یہ لوگ تو بڑا، میں کہتا ہوں اسلام نے جو مبارک دور پہلے 300 سال کے بعد آج کا دور دیکھا ہے نا، پچھلے 1200 سال میں نہیں دیکھا. 1100 سال کے اندر آپ اپنے بزرگوں کو رو رہے ہیں. آپ ذرا کو اپنا بابا چٹی داڑھی والا لے کے آئے نا جس نے ابھی کبھی ینگ ایج کے اندر قرآن ترجمے سے پڑھا ہو، اور وہ اس کو کہیں گے قرآن پہ لفظ دے کہ تیرے ابے نے بھی قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا ہے. رواج ہی کوئی نہیں تھا. اور سر یہ داڑھیوں والا رواج بھی اب شروع ہوا ہے سب کانٹیننٹ میں. تو پہلے کتنے ادھر جوان لوگ اتنی داڑھیاں والا سلسلہ تھا ان کا، یا اسی طریقے سے عورتیں اس طرح نقاب کرتی تھیں؟ یہ نہیں تھا. یہ اب ایجوکیشن آئی ہے. بخاری کا ترجمہ ہی کوئی نہیں تھا سر. بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے. 800 سال پورے نہیں ہوئے. 2019 چل رہا ہے، 6 جنوری آج. تو وہ مولانا مودودی والی بات صحیح ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اسلام نے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ قبول کر لیے ہوئے. دیکھ کام تو وہی چل رہے ہیں، رسومات وہی چل رہی ہیں، عقائد وہی چل رہے ہیں. آپ ہندوؤں کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی اپنے سکھوں کو بھی دیکھ لیں، مزاروں کے اوپر ڈولیاں چڑھا رہے ہیں، یہ بھی ڈولیاں چڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہاں سے کہاں تک معاملات چلے گئے ہوئے ہیں. تو بہت بگڑا ہوا معاملہ ہے.
اگر آپ کلمے کے اوپر مجھے پرانے بزرگوں کا نہیں پتا انہوں نے پڑھوایا کہ نہیں پڑھوایا. آج ڈاکٹر ذاکر نائک ہزاروں کے مجمع میں سینکڑوں ہندوؤں کو مسلمان تو کر چکے ہیں نا ویڈیو میں, تو کیا ان بابوں کے ماننے والوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ کا ولی مان لیا ہے؟ تو اپنے ولی اپنے بوجھے جو رکھو. پھر اگر کلمہ پڑھانا ہی کسی کے اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی کیوں نہیں مانتے آپ؟ نہیں مانیں گے. تو آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ خدمت کی ہے, آپ وہ تو ہم اس کی انجینئرنگ کرنا شروع کریں, دین کی نہیں خدمت کی, اپنے وہ بزرگیوں کے جو سلسلے ہیں ان کی خدمت کی ہے. دین کی خدمت ہوتی تو آج ہمیں نظر آ رہی ہوتی. آج انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اکثر لوگ سورۃ الفاتحہ کے ٹیسٹ میں فیل نہ ہو رہے ہوتے, ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے بھی وہ بابوں کا نہ پکار رہے ہوتے. ٹھیک ہو گیا. مغرب کی اذانیں شروع ہونے والی ہیں, باقی انشاءاللہ نماز مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی. جی تو جناب آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی, کیسی لگی آپ کو؟ دیکھیں جی, یہ تو آج کل تو ٹرینڈ بن گیا ہے, کوئی بھی اٹھتا ہے اور کوئی نہ کوئی نیا ٹوٹکا سامنے لے آتا ہے, کوئی نئی بات سامنے لے آتا ہے اور دنیا اس کے اوپر پاگلوں کی طرح عمل کرنے لگ جاتی ہے. دیکھیں میں مانتی ہوں کہ شفا دینے والی اللہ پاک کی ذات ہے. ٹھیک ہے, وسیلے آپ کے بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ وسیلے بن سکتے ہیں, لیکن قرآنی آیات میں ہر چیز کا حل ہے. ہر چیز کے لیے اس کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. پلیز ان بابوں سے اور ان بابا ٹائپ قوم سے دور رہا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ان کے فتنے میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے, کچھ بہت اوتھینٹک لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ صرف گلی باتی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, خود بھی کوشش کیا کریں ان سے دور رہنے کی, اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو یا اپنے بچوں کے بچوں کو. جو اتنے پیارے پیارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ یقیناً یہ بات سمجھتے ہیں, سمجھدار ہیں بہت آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل تو بات پوائنٹ کے ساتھ پروو کی جاتی ہے. آج کل تو وہ والا دور نہیں رہ گیا کہ کسی کی سنی سنائی کہانیوں پہ کوئی یقین کر کے بیٹھ جائے. آج کل تو ہر بات کو ثابت کرنے کے لیے سالڈ آپ کے پاس ریزن ہونی چاہیے, پوائنٹ ہونا چاہیے, آپ کے پاس حوالے ہونے چاہیے, تب ہی بات کا کوئی مزہ آتا ہے اور بات یقین کرنے کا دل کرتا ہے. تو پیارے ساتھیوں, اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم لوگوں کو سب کو اللہ پاک شرک سے اور فتنہ پھیلانے والے بابوں سے دور رکھے گا, آمین ثم آمین. پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.